لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات موالیان امیر المؤمنین کی خدمت میں ولادت باسعادت کشتی نجات چراغ ہدایت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت اور اس جشن پر نور کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب آج کی اس عظیم شب کی مبارکباد اپنے وقت کے آقا اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ اس ذکر کا آغاز کریں گے کہ آج مولا امام حسین خود کرم کریں اور ایک زینہ معرفت کا اور اضافہ ہو ہماری اور آپ کی معرفتوں میں۔ چنانچہ یہ عظیم شب اور کل کا وہ عظیم دن 3 شعبان کا کہ جب نور امام حسین علیہ السلام دنیا میں آیا، اور بعض تاریخیں اس بات کے اوپر گواہی دیتی ہیں کہ جناب اسماء بنت امیس سے رسالت مآب نے کہا اور حکم دیا کہ ہاتی ابنی، اے اسماء بنت امیس لائیے میرے بیٹے کو مجھے عطا کریے۔ رسالت مآب نے نہیں کہا میرے نواسے کو مجھے دیے، بلکہ کہا میرے بیٹے کو مجھے لا کر دیا جائے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نومولود کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر اور لا کر امام حسین علیہ السلام کو آغوش رسالت میں دیا گیا، اور جیسے ہی امام حسین نے اپنی نگاہیں رخ انور رسالت مآب کو دیکھیں اور نگاہیں چہرے مبارک پر پڑیں، تو وہ وقت تھا کہ جب جبرائیل امین جاہ و حشم کے ساتھ اللہ کی جانب سے آئے، اور آنے کے بعد پروردگار عالم کا سلام اور درود پہنچایا، اور یہ حکم سنایا گیا کہ اے خاتم الانبیاء، اللہ آپ پر صلوات و سلام بھیجتا ہے، اور چونکہ علی کی نسبت آپ کے ساتھ وہی ہے کہ جو ہارون کی نسبت موسیٰ کی تھی، اور چونکہ ہارون کی چھوٹی اولاد اور چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، لہٰذا اس نومولود کا نام حسین رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ عظیم علامت ہے اس بات کی کہ جو جہاں سے آیا تھا اس کا نام بھی وہیں سے آ رہا ہے۔
اگر یہ زمینی ہوتے، اگر یہ اس فرش کے ہوتے تو ان کا نام بھی اس فرش پر رکھا جاتا، لیکن چونکہ ان کا نور وہاں سے آ رہا ہے لہٰذا ان کا نام بھی وہیں سے آ رہا ہے۔ اور یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ یہ نور امام حسین آج 3 شعبان کو آپ یہ دیکھیے، اس بات کو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ صلوات شعبانیہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، ھذا شہر نبیک سید رسولک، یہ آپ کا سید المرسلین، یہ آپ کا مہینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم کا مہینہ تو ربیع الاول کا ہے، ربیع الاول میں رسالت مآب جو کا نور اس دنیا میں آیا، تو رسول اکرم کا نور اگر ربیع الاول میں آ رہا ہے تو ربیع الاول کو رسول اکرم کا مہینہ ہونا چاہیے، یہ شعبان رسول اکرم کا مہینہ کیوں ہے؟ لیکن ایک لطیف بات ہے، بس ہو سکتا ہے اس کی اور بھی وجوہات ہوں، لیکن آپ توجہ کریں انشاءاللہ اس کے اوپر کہ رسالت مآب کا نور ربیع الاول میں اس کائنات میں 1 مرتبہ آیا، لیکن رسالت مآب کا نور ماہ شعبان میں 3 مرتبہ آیا، 1 مرتبہ امام حسین کی صورت میں، 1 مرتبہ سید الساجدین کی صورت میں، اور تیسری مرتبہ امام زمانہ کی صورت میں۔ یہ وہ مہینہ عظیم مہینہ ہے کہ 3 مرتبہ نور رسالت دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ یہ عظیم انتظام ہے پروردگار عالم کا کہ یہ مہینہ منسوب ہے خاص رسالت مآب سے۔ کیوں؟ چونکہ رسالت مآب کا نور کلنا محمد کی مصادیق ہے یہ ائمہ اطہار، اور یہ وہ مہینہ بھی ہے کہ شبیہ ہے پیغمبر بھی اس مہینے میں آئے ہیں، لہٰذا 11 تاریخ ہوگی انشاءاللہ ہم جشن جناب علی اکبر علیہ السلام بھی منائیں گے۔ تو اب یہ جو روایات ہمارے سامنے ہیں صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، روایت میں ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو ایک خاص اس مرحلے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیے گا کہ امام حسین ہے کون۔ یہ وجود نبوت آیا ہے دنیا میں، وجود یعنی نبوت اور رسالت مآب کا ایک حصہ ہے امام حسین۔ جناب ام ایمن نے خواب دیکھا اور بہت گریہ کرنے لگی، لوگ آئے رسالت مآب، جناب ام ایمن بڑی پاک دامن بیوی ہیں، جناب آمنہ کی کنیز تھیں اور رسالت مآب کا بڑا خیال رکھا انہوں نے، مخصوصاً رسالت مآب کے کمسنی کے عالم میں۔ تو اب جناب ام ایمن گریہ کرنے لگی اور لوگ آئے، خواتین آئیں رسالت مآب کے پاس کہ یا رسول اللہ ام ایمن گریہ فرما رہی ہیں اور ایسا رو رہی ہیں کہ وہ خاموش نہیں ہوتی۔ تو رسالت مآب نے کہا کہ ام ایمن کو بلا کے لایا جائے۔ ام ایمن حاضر ہوئی، رسالت مآب نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ کہا یا رسول اللہ میں بیان نہیں کر سکتی، ایسا عجیب خواب ہے۔ کہا بیان کریے، ہو سکتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر آپ جو ہے وہ غلط سمجھ رہی ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک حصہ ٹوٹ کر میرے گھر میں آ گیا ہے، تو مجھے یہ بڑا جو ہے وہ خواب تشویشناک اور عجیب لگ رہا ہے کہ آپ کے بدن کا ایک حصہ، آپ کا ایک پارٹ ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ تو رسالت مآب نے فرمایا اے ام ایمن اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان قریب میری بیٹی لخت جگر کے یہاں ایک ولادت ہوگی اور وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ جس کی خدمت کا شرف آپ کو بھی ملے گا، اور یہ خواب اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ میرے وجود کا حصہ ہوگا۔ امام حسین کون ہے؟ وجود رسالت کا حصہ ہے، لہذا فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ یہ جو حسین منی وانا من حسین، ایک میں جملہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، مرحوم مرزا اطہر صاحب کا جملہ ہے، اب پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح لیں گے، خوب توجہ کریں اگر آپ اہل ذوق ہیں آپ سب۔ پوچھا گیا کہ یہ حسین منی وانا من حسین کی تفسیر کیا ہے؟ تو مرحوم مرزا اطہر صاحب نے فرمایا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہنے لگے کہ امام حسین نے دین محمدی کو اس طرح بچایا کہ 3 شعبان سے لے کر 10 محرم تک حسین رسول سے تھے، اور 10 محرم سے لے کر صبح قیامت تک اب رسول حسین سے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے! یعنی حسین منی وانا من حسین کی تعبیر یہ ہے کہ اب پورا دین جو اس وقت ہے دین محمدی وہ امام حسین کی بدولت ہے، لہٰذا یہ کون وجود ہے؟ یہ کلنا محمد کی مصداق ہے۔ اب جب یہ نور امام حسین اس دنیا میں آ رہا ہے تو پروردگار عالم حکم یہ دے رہا ہے خازن جنت کو کہ جنت کو سجایا جائے۔ آپ نے اپنی امام بارگاہ کو سجایا ہے، آپ نے لائٹیں لگائی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کا حکم ہے
ہم کیا جانے کس طرح محفل حسین کو سجانا چاہیے. عرش والے بتا رہے ہیں کس طرح محفل حسین ہونا چاہیے کہ وہاں جنت سجائی جا رہی ہے, حوروں کو حکم ہے کہ سجایا جائے, اور باقاعدہ جبرائیل امین کو حکم ہے کہ ملائکہ کے لشکر کے ساتھ رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہو کر تبریک و تہنیت پیش کی جائے. لہٰذا آج کا جو دن ہے خاص خوشی کا دن, وہ دن کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, جتنی شدت کے ساتھ آپ غم امام حسین کو اہتمام سے مناتے ہیں, اتنی ہی اہتمام کے ساتھ یہ جو جشن ہے, یہ جو محفل ہے, اس کو اسی اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا وجود بابرکت ہی وہ ہے کہ جس کی بدولت آج ہم اور آپ دین محمدی پر قائم ہیں. ورنہ بہت امکان تھا کہ ہم اور آپ بھی کسی اور مذہب پر ہوتے اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی, اگر ہمارے سامنے قربانی امام حسین نہیں ہوتی. اب اس مرحلے کو آپ ذرا سا توجہ کریں, اب آپ کے اذہان جو ہے وہ آمادہ ہو گئے ہوں گے. وجود دو طریقے کا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, رسالت میں آپ کا وجود دو طریقے کی. جو آپ کہتے ہیں زیارت میں, زیارت اربعین میں آپ پڑھتے ہیں, زیارت وارث کی جو ہے وہ بھی آپ تلاوت کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ زیارت کس طرح پڑھتے ہیں؟ زیارت پڑھتے ہیں کہ اشہد انک نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. ایک لطیف بات یہ ہے, ہم اور آپ سمجھتے ہیں دین مکمل ہو جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد, اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد, اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کے بعد. میرے بچے اس بات کو خاص خیال رکھیں کہ صرف یہ 3 شہادتیں بظاہر کافی ہیں, لیکن امامت کے عقیدے میں یہ بھی ایک اہم ترین عقیدہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ائمہ جیسا نہ سمجھے. اس بات پر غور کریں. لہٰذا آپ کو حکم یہ ہے کہ گواہی دو اشہد ان, جس طرح سے آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اسی طرح سے آپ گواہی دے رہے ہیں اشہد انک, اے امام حسین میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک نورا, آپ کیا ہیں؟ آپ نور ہیں. فی الاصلاب الشامخہ, پاک اور عظیم صلبوں میں آپ وہ نور ہیں. والارحام المطہرہ, جو پاک ترین ارحام اور رحم مادران امام حسین ہیں, آپ ان رحموں کے ذریعے, ان اصلاب کے ذریعے اس دنیا میں آئے. اور کیسے آئے؟ ایک اور خصوصیت, لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها. اس کی مجھے آپ کے سامنے توضیح اور تشریح کرنا ہے چند منٹوں کے اندر. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نور ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے 2 وجود ہیں. ایک وجود نوری ہے اور ایک وجود جو ہمارے سامنے ہے. اور وجود کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک وجود نوری ہے, ایک وجود غیر نوری ہے. ہم اور آپ کیا ہیں؟ وجود غیر نوری ہیں. اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ میں ہم میں فرق ہے, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نور ہیں. خلقکم اللہ انوارا, میں نے اس دن آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا, میں اس بات کو توضیح دوں گا. خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین. اللہ نے آپ کو نور خلق کیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اب نور وجود 2 طریقے کا, ایک وجود نوری ہے, ایک وجود غیر نوری ہے. توجہ کریں خاص اس چیز کے اوپر. ایک وجود نوری ہے, ایک وجود غیر نوری ہے. وجود غیر نوری کون سا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم اور آپ اس دنیا میں آئے تو عالم ذر سے, جو رمضان میں گفتگو تھی, عالم ذر سے, عالم الست سے, الست بربکم قالوا بلا, اس عالم سے ہم عالم ناسوت میں آئے. عالم ناسوت یعنی کیا؟ انسان جو ہے وہ رحم مادر میں آ گیا. اب رحم مادر میں جب آیا تو وہ عالم ذر کو بھول گیا. میں کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو, کیا فرق ہے نور میں اور غیر نور میں, تاکہ انسان یہ کبھی نہ کہہ سکے, یہ کبھی سوچ نہ سکے کہ ہم ان جیسے ہیں یا وہ ہم جیسے ہیں. وہ نور آیا کہاں؟ عالم ذر سے عالم ناسوت میں, انسانیت میں. اب یہ جو وجود ہے یہ ماں کے شکم میں ہے. 9 مہینے ماں کے شکم میں اس نے گزارے, اور اس کے بعد متولد ہوا, دنیا میں آیا. اس شخص کا یا اس وجود خاکی کا وجود ظاہر ہوا. اب جب ظاہر ہوا تو اب وہ بھول گیا ان 9 مہینے کو جو عالم اجنہ ہے, جنین کی صورت میں جو انسان تھا, دنیا میں آنے کے بعد بھول گیا. اب وہ دنیا میں آیا, نومولود بچہ ہے, ماں کی آغوش میں ہے, اس کو کچھ پتا نہیں کیا کرنا ہے, صرف یہ پتا ہے کہ اس کو کیسے ماں کے وجود سے استرزاق کرنا ہے, کس طرح اپنا رزق حاصل کرنا ہے. لہٰذا وہ ماں کے وجود سے سیراب ہوتا رہتا ہے. ماں اس کو 2 سال تک جو ہے وہ سیراب کرتی رہتی ہے. جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اب بڑا ہونے کے بعد وہ سب مراحل بھول گیا کہ کیسے عالم ذر سے آیا, کیسے ماں کے شکم میں تھا, کیسے دنیا میں آیا, کیسے 2 سال تک اپنے ماں کے وجود سے وہ سیراب ہوتا رہا. بڑا ہوا, 4 سال کا ہوا, 5 سال کا ہوا, اب اس کو جب کھانے پینے کی تلاش ہوئی تو وہ اب ماں کے پاس نہیں جاتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کچن میں جائے گا,
وہ فریج کو ٹٹولے گا, وہ دیکھے گا بھائی میرا وجود, میرا کھانا پینا کہاں رکھا ہے, وہ سب بھول گیا جو مراحل اس کے اوپر طاری ہو رہے تھے. انسان کا یہ جو وجود ہے, وجود خاکی, اس کی یہی کیفیت ہے. جیسے جیسے انسانی مراحل طے ہوتے رہتے ہیں, انسان جہالت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے, انسان اپنے اس حقیقت کو بھولتا رہتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نور تھے, اور لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا, آپ کو شرک کی جہالت آپ سے دور ہے, کفر کی جہالت آپ سے دور ہے, نادانی کی جہالت آپ سے دور ہے, ہر طریقے کی جہالت ائمہ سے دور ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا کیا کیفیت ہے؟ ہم جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں اپنی اس حقیقت کو بھول رہے ہیں, ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں اپنی اس کیفیت کو بھولے چلے جا رہے ہیں. کون سی کیفیت؟ عالم ذر والی کیفیت. آپ میں سے کس کو یاد ہے عالم ذر؟ کسی کو یاد ہے عالم ذر؟ ہم میں سے کس کو یاد ہے وہ ایام کہ جب انسان اپنی ماں کے شکم میں تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہمیں وہ ایام یاد ہے 2 سال کے استرزاق کے, ہمیں وہ ایام یاد ہے کیسے ہم کھیلتے تھے کودتے تھے. ہاں کچھ شاید ذہن میں ہو. لہٰذا جب ہمیں یاد نہیں تو اب ضرورت کسی ایسے کی ہے کہ جس کو یاد ہو وہاں کیا ہوا تھا. توجہ ہے نا؟ اب ضرورت کسی ایسے کی ہے کہ جس کو وہ یاد ہو کہ عالم انوار میں کیا ہو رہا تھا. اگر اس کو یاد نہ ہو تو وہ ہمیں بتائے گا کیسے؟ لہٰذا پتہ یہ چل رہا ہے ان کو یاد ہے. اب جو دوسرا وجود ہے, جو نوری وجود ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اشہد انک نورا فی الاصلاب الشامخہ, آپ نور ہیں. یہ کون سا نور ہے؟ یہ وہ نور ہے کہ جس نے آ کر ہم کو بتایا کہ تم کہاں سے آئے ہو, تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری خلقت کیسے ہوئی. لہٰذا اب ہم کو بھولنا نہیں ہے. یہ وہ معصومین ہیں کہ جن کے پاس سے جہالت گزری نہیں, شرک کی جہالت, کفر کی جہالت, نادانی کی جہالت. ہمارا وجود الگ ہے, ان کا وجود الگ ہے, ان کا وجود نوری. اب اثر کیا ہوا؟ توجہ کریں اس بات کے اوپر خاص توجہ. اب جب انسان اس دنیا میں آیا تو وہ چونکہ اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے, اپنے اس مرکز کو بھول گیا, اپنے اس سورس کو بھول گیا. لہٰذا اب کیفیت کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی کافر ہو گیا, کوئی مشرک ہو گیا, کسی نے ان انوار مقدسہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا. کیوں مشکل ہو رہی ہے؟ کیوں؟ چونکہ انسان اپنی حقیقت کو بھولے جا رہا ہے. توجہ کریں اس کے اوپر. ائمہ اطہار وہ انوار مقدسہ ہیں کہ جو آ کر ہم کو بتائیں گے تمہاری حقیقت کیا ہے. یہ ہمیں ان سے سیکھنا ہے, اور یہ اس وقت تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے جب تک گواہی نہ دیں کہ اے حسین آپ نور ہیں, اے ائمہ اطہار آپ نور ہیں. لہٰذا ہم آج جو یہ محفل کر رہے ہیں یہ ظاہری دنیا میں آنے کی محفل ہے, ورنہ ان کی خلقت تو حضرت آدم سے پہلے ہو چکی تھی. توجہ رکھیے اس کے اوپر. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نور تو نور سے مراد یہ لائٹ نہیں, نور سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے, نور سے مراد یہ روشنی. نور ایک ایسا وجود ہے کہ اللہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ نور السماوات والارض. یہ وہ نور ہے, یہ وہ روشنی ہے, یہ وہ عجیب وجود ہے کہ جس وجود سے اللہ نے ان انوار مقدسہ کو خلق کیا ہے. لہٰذا انسان ان روایات اور ان مفاہیم کے اوپر غور کرے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور کہاں ہیں. بعض روایات میں, ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے, بعض روایات میں, اور حتیٰ یہ اتنی عظیم روایت ہے, اس کا مکان کتنا عظیم ہے. دیکھیے یہ روایت کب یہ امام سے صادر ہوئی, امام حسین سے, کربلا کے میدان میں. امام حسین سے جناب حبیب ابن مظاہر پوچھتے ہیں کہ مولا حسین یہ بتائیے. اچھا, تاریخ کہتی ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر جا رہے ہیں میدان کارزار میں, اور امام حسین سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ لوگ ایو شیء کنتم قبل ان یخلق اللہ عز وجل آدم. اے مولا حسین یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کہ اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا آپ لوگ کیا تھے. کتنا عجیب سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اصحاب کو یہ معلوم تھا کہ اس دنیا کی خلقت سے پہلے ان کی ایک اور خلقت ہے, ایک نوری خلقت ہے. اشہد انک کیا نورا فی الاصلاب الشامخہ. کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے آپ لوگ کیا تھے, آپ کی خلقت کا کیفیت کیا تھی. امام نے فرمایا کننا اشباح النور. ہم کون تھے؟ ہم اشباح نور تھے. ندور حول عرش الرحمن. اور ہم کس طرح تھے, ہم کہاں تھے کہ ہم عرش الہی کا ہر وقت طواف کیا کرتے تھے. ہمارا نور
عرش الہی کا طواف کیا کرتا تھا. اور فرماتے ہیں فَنُعَلِّمْ لِلْمَلَائِكَةِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. ہم کیا تھے؟ ہماری تسبیح، ہماری تحلیل اور ہماری تحمید کو دیکھ کر ملائکہ نے اللہ کی عبادتوں کو سیکھا ہے. اللہ اکبر. کون ہے امام حسین علیہ السلام؟ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ہمارے امام ہیں. امام حسین ملائکہ کے بھی امام ہیں اور انبیاء کے بھی امام ہیں. یہ صرف ہمارے امام نہیں ہے، یہ اس وقت سے امام ہے. یہ صرف رسول اکرم کے لیے نہیں ہے کہ کنت نبیا و آدم کانا بین ماء و طین، نہیں، بلکہ ہر امام تھا اس سے پہلے کہ جناب آدم بن سکیں. جناب چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب ادریس اللہ کے نبی ہیں، اور اس پہ انسان غور کرے ان روایات کے پر. جناب ادریس، یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں بار بار؟ تاکہ ذہن میں یہ کسی کے شبہ نہ آئے. عزیزان محترم، یہ ہمارے عقائد کی بنیاد ہے کہ ہم کس طرح ائمہ اطہار کو سمجھ رہے ہیں. یہ وہ ائمہ اطہار نہیں ہے کہ دنیا میں آ گئے تو ہم جشن نہیں، ان کا نور، ان کا وجودی نور وجودی، اس پر توجہ کرنا ہے. امام نے فرمایا کہ جناب ادریس نے ایک دن اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنے اصحاب کو. کون جناب ادریس؟ وہ نبی کہ جو ہزاروں سال پہلے موجود تھے اور اس زمانے میں یہ ذکر ہو رہا ہے. سب کو اکٹھا کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک دن آدم کی اولاد میں، آدم کی بچوں میں گفتگو ہوئی، بحث ہونے لگی. کیا بحث ہوئی؟ سوال کیا گیا کیا بحث ہوئی؟ بحث یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق کیا ہے. پروردگار عالم نے سب سے عظمت، اپنی عظمت کے ساتھ سب سے بڑی مخلوق کو کس مخلوق کو خلق کیا؟ تو اب سب کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہونے لگی. گفتگو کے دوران بعض جو ہے وہ حضرت آدم کی جو اولادیں تھیں اس زمانے میں، انہوں نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی سب سے عظیم کیا مخلوق ہیں. کہا کیوں؟ کیونکہ وہ بھائی اللہ کی تحلیل کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ سب سے عظیم مخلوق ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ملائکہ عظیم مخلوق نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کے سردار جبرائیل سب سے عظیم مخلوق ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ملائکہ کے سردار اور ملائکہ عظیم مخلوق نہیں ہے، ہماری ماں حوا سب سے عظیم مخلوق ہے چونکہ ہم ان سے پیدا ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جناب حوا سے زیادہ عظیم تو ہمارے باپ آدم ہوئے، اللہ کے نبی ہیں، اور یہ آدم وہ ہیں کہ جن کو خود ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، لہٰذا یہ سب سے عظیم ہوئے. تو اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب آدم آئے، اور جناب آدم آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم سب کی جو باتیں ہیں وہ سب غلط ہیں، مجھے پتا ہے سب سے عظیم مخلوق کون سی ہے. اب سنیے جناب آدم کی زبانی، یہ جو کنت نبیا و آدم کانا بین الماء والطین، اس کی تشریح کیا ہے؟ یہ جو ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ محفلیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اور آپ نے سجائی ہیں، یہ محفلیں عرش پر ہو چکی ہیں. یہ ان محفلوں کی عکاسی ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں. ہمیں کیا معلوم، یہ محفلیں وہاں سے ہو رہی ہیں، وہاں سے ہم نے سیکھا ہے. لہٰذا جناب آدم کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جاننا ہے کہ کون سب سے عظیم مخلوق ہے. کہا یا نبی اللہ آپ بتائیے کہ سب سے عظیم مخلوق کون سی ہے. تو جناب آدم نے کہا کہ جب اللہ نے میرے پتلے میں اپنی روح کو پھونکا اور ملائکہ نے میرا سجدہ کیا اور مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا، تو میں نے ایک مرتبہ اپنے وجود پہ نظر ڈالی اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید اللہ کی سب سے عظیم خلقت کیا ہوں؟ میں ہوں. کون سوچ رہا ہے؟ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اللہ کی سب سے عظیم مخلوق کیا ہوں؟ میں ہوں. تو جناب آدم کو اللہ نے یہ الہام اور وحی کی کہ اے آدم تمہیں ذرا معلوم کرنا ہے کہ سب سے عظیم مخلوق کون ہے. تو جناب آدم نے کہا یا اللہ مجھے معلوم کرنا ہے. کہا کہ اے آدم ذرا سا عرش الہی کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھو. جناب آدم نے جب عرش کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو کہتے ہیں میں نے ایک وہاں پر نور کا حلقہ دیکھا جو 5 انوار تھے. اور جب میں نے پوچھا کہ اللہ یہ 5 انوار کون ہیں کہ جن کا وجود مجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، تو فرمایا یہ نور محمد ہے، وہ نور علی ہے، وہ نور فاطمہ ہے، اور وہ نور حسنین ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ عظیم مخلوق پنجتن کے علاوہ کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر. تو یہ جو ہمارے پاس روایات ہیں ائمہ اطہار کی خلقت کی روایات، جہاں پر باقاعدہ پروردگار عالم نے حکم دیا
کہ آج ہماری جنت کو سجایا جائے، آج حوریں الگ رنگ سے سجائی جا رہی ہیں، آج ملائکہ کو حکم ہے کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر، فرشتوں کو حکم ہے کہ جبرائیل امین کے ساتھ نازل ہوں، اور نزول کے بعد کوئی آیت کی تلاوت نہیں ہے بلکہ تبریک ولادت امام حسین ہے۔ یہ کتنی عظیم شب ہے کہ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کم از کم ان ایام میں کوشش کرنا چاہیے کہ ان روایات کے ذریعے، کہ جس کے اندر میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ ان زیارات کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آج جو ہے وہ جمعرات ہے امام، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ آج کی شب جمعہ جو ہے وہ امام حسین کی زیارت کی شب ہے، اور ہم نے جو سرنامے سخن قرار دیا ہے جملے کو کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، یہ ہمارے ایمان کا جز ہونا چاہیے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے عام طور پر جو ہے وہ ہم نے اماموں کو امام مان لیا، نہیں، ہمیں امام کو اس طرح امام ماننا ہے کہ جس طرح اماموں نے ہم سے کہا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا ادب ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی مرضی سے اماموں کو ماننے لگیں، جب ہم اپنی مرضی کو شامل کر لیں گے تو وہ مرضی ہمیں یا غلوف کی طرف لے جائے گی یا تقصیر کی طرف لے جائے گی، لیکن جب ہم سایے تعلیمات اہل بیت میں ائمہ اطہار کو مانیں گے تو اس ماننے میں مزہ آئے گا۔ کیوں؟ تب ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ ارحام المطہرہ کیا ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اشہد انک کنت فی الاصلاب الشامخہ، یہ اسلاب کیا ہے، یہ ارحام کیا ہے؟ اسلاب یعنی وہ تمام اجداد جو رجال تھے، جو باپ ہے، جو نانا ہے، جو دادا ہے، جو ان سے پہلے تمام سلسلہ ہے، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، اور یہاں تک کہ جناب اسماعیل، جناب ابراہیم، یہ سب کیا ہے؟ اسلاب شامخہ۔ اور ارحام کیا ہے؟ ارحام المطہرہ وہ مائیں، جناب سید کونین، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ سب ارحام مطہرہ ہیں۔ اچھا، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، تو ہم صرف اصلاب شامخہ میں امام حسین کے نور کی گواہی نہیں دیتے، بلکہ اصلاب میں ہم امیر المؤمنین کو بھی شامل کرتے ہیں اور جناب ابو طالب کے ایمان کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر غور کریں کہ یہ جو اصلاب ہیں یہ صرف ایک صلب نہیں ہے خاص کہ ہم نے کہا بھائی یہ صرف جو ہے وہ امام حسین کے باپ ہیں یا امام حسین کے جو ہے وہ اجداد، نہیں، اس میں جناب ابو طالب شامل ہیں۔ کون جناب ابو طالب؟ کہ جن کے ایمان پر لوگ شک کرتے ہیں، وہی جو امام حسین کی زیارت کے جاتے ہیں وہ جناب ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ زیارتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی جب تک آپ ابو طالب کے ایمان پر ایمان نہ رکھیں۔ وہ ایمان ابو طالب کہ جو اصلاب شامخہ ہے، عظیم اصلاب، عظیم ارحام۔ اور پھر زیارت جامعہ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ خلقکم اللہ انوارا، کہ اے پروردگار آپ نے ان کو کیا خلق کیا ہے؟ انوار کی صورت میں۔ میں نے عرض کیا یہ نور انسان کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ جو لائٹ والا نور ہے، نہیں، بلکہ یہ وہ نور ہے کہ جو وجود کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ ہمارا ایک وجود غیر نوری ہے، ایک وجود ائمہ کا نوری وجود ہے۔ لہٰذا خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین، آپ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ یہ نور کیا کر رہا تھا؟ نور اہل بیت عرش الہی کے ارد گرد تھا۔ نور اہل بیت کہاں تھا؟ عرش الہی کے پاس تھا۔ لہٰذا اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ پروردگارہ، اب ہم زیارت میں کیا کہتے ہیں کہ فمنا علینا بکم، اور اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ آپ کو وہاں سے یہاں بھیجا۔ یہ احسان پروردگار ہے کہ یہ انوار شکل پیکر بشر میں یہاں آئے۔ بعض آج بھی مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو رسالت مآب کی معراج سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ بشر یہاں سے وہاں چلا جائے؟ ہم کو اس بات پہ تعجب نہیں ہے کہ رسول اکرم یہاں سے وہاں کیسے چلے گئے، تعجب یہ ہونا چاہیے کہ وہ نور نیچے کیسے آ گیا۔ تعجب یہ نہیں، آپ توجہ کریں اس کے اوپر۔ جب انسان معرفت کو سمجھے تو ان تمام باتوں پہ غور کرتا ہے۔ تعجب اس بات پہ نہیں ہے، یہ تو وہاں کے تھے ہی، ان کا وہاں پہ جانا کوئی بڑا دشوار کام نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا احسان تھا کہ یہ وہاں سے یہاں کیوں آئے؟ طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا۔ کیوں آئے ہیں؟ یہ محفل کیوں سجائی جا رہی ہے؟ یہ ذکر اہل بیت کیوں ہے؟ تاکہ یہ آئیں انوار مقدسہ، یہ آئیں ارحام مطہرہ کے ساتھ اور ہمیں طاہر کریں۔ طیبا لخلقنا، ہماری خلقت کی طہارت ہو جائے، وتزکیتا لنا، ہمارا تزکیہ ہمیں پاک کر لیا جائے، وطہارتا لانفسنا، ان کے ذکر سے ہم طاہر ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے طاہر اور مطہر ہیں کہ جن کے ذکر سے ہمیں طہارت مل رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو ولایت ہے، یہ جو ذکر اہل بیت ہے، یہ بڑا غنیمت جانے انسان۔
یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ آج کی شب، کل کی شب، پرسوں کی شب، یہ پورا ہفتہ تقریباً ہم اسی طریقے سے اہل بیت کی مدح خوانی میں گزارنے والے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ذکر ہمارے تزکیے کے لیے ہے، ہماری طہارت کے لیے ہے، اور ہمارے نفوس کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہم لوگوں کو اس عظیم شب میں معرفت امام حسین عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت، ولایت اور مودت اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان اس وقت جو مومن اور مومنہ جو بھی دلی حاجات، شرعی دلی حاجات لے کر آئیں، پروردگارہ اپنے خزانے غیب سے ان تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مشاہد مقدسہ کی زیارت عطا فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ ہم یہ دعا ہے، یہ جوان جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں پروردگارہ، جو بھی جوان شادی کے لائق ہو گیا ہے پروردگار عالم، میری ہمیشہ دعا رہتی ہے آج بھی بصدقہ اور بطفیل امام حسین علیہ السلام، کچھ جوان جو ہے وہ بھی میرے سامنے آئے کہ مولانا یہ والی دعا جو ہے نہ بھول جائیں، تو میں دعا ان لوگوں کے لیے کروا رہا ہوں کہ پروردگارہ انشاءاللہ جو بھی لڑکیاں لڑکے شادی کے لائق ہو گئے پروردگارہ اپنے خزانے غیب سے بہترین رشتے نصیب فرما۔ پروردگارہ اپنے خزانے غیب سے بے موقع اور بے وقت ہمارے جوانوں اور جوان بچیوں اور لڑکوں کی شادیاں انجام اور وقوع پذیر ہو جائیں۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔